مرزائی شکار ہے، بدعتی فرار ہے، دشمن فقہ کی تو چیخ اور پکار ہے۔ اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کے اوپر، اور اس موضوع پر جس پر میں آنا چاہتا ہوں، میں نے کوئی آیت یا روایت اس لیے نہیں پیش کی ہے کہ میری عادت ہے کہ جو جس میدان کا ہو اس کو اسی میدان میں شکست دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ان فتنوں کا نہ کوئی تعلق کسی آیت سے ہے نہ کسی روایت سے ہے، تو کیا ان کے اوپر کوئی آیت اور کیا ان کے اوپر کوئی روایت پڑھی جائے؟ یہ فتنے میڈک کی طرح سے پیدا ہوتے ہیں، جن حالات میں جن اسباب و وجوہات کے اوپر پیدا ہوتے ہیں، ان حالات میں ان کو شکست دینا اور ان اسباب و وجوہات کو اجاگر کر دینا ہی ان کے لیے بڑی موت ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے کوئی آیت یا روایت نہیں پڑھی ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ جو موضوع ہمارا ہے کہ اس دور میں مدعیان مہدویت، خواہ وہ شکیل بن حنیف ہو یا مرزا قادیانی ہو یا مدعیان مہدویت میں پرانے زمانے کے مہدوی جو ہیں وہ ہوں سید محمد جون پوری کے ماننے والے ہوں، یا اس کے بعد اس کا ایک چیلا تھا جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، وہ تھا اٹک میں، تو اس کو ملا اٹکی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اٹک آج بھی یہ پڑوسی ملک میں کوہ مکران کا ایک علاقہ کہلاتا ہے، یہ اسی کا چیلا ہے۔ سید محمد جون پوری کے منظر عام پر آنے کے تقریباً 60 سے لے کے 65 سال کے بعد وہ منظر عام پر آیا ہے، لیکن چونکہ وہ بڑی جماعت نہیں بنا سکا ملا محمد اٹکی، اس لیے لوگ اس کو کم جانتے ہیں۔ تو چاہے وہ ہو یا اس کے بعد آنے والا بہاءاللہ ایرانی ہو، بہاءاللہ ایرانی سے پہلے علی محمد باب ہیں، اس کے بعد اس کا ایک چیلا آیا ہے، وہ صبح ازل کے نام سے، مرزا یحییٰ صبح ازل کے نام سے، اس کو ازلی فرقہ کہا جاتا ہے۔ بہاءاللہ ایرانی کا چیلا پہلے یہ صبح ازل آیا مرزا یحییٰ، اس کے بعد پھر بہاءاللہ ایرانی منظر عام پر آیا ہے، اور بہاءاللہ ایرانی ہی کے زمانے میں پھر مرزا غلام احمد قادیانی آ گیا ہے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کو ابھی مرے 100 سال ہوئے جب تک شکیل بن حنیف آ گیا اس میدان میں۔ تو میں سلسلہ آپ کو شمار کرا دوں کہ چاہے سید محمد جون پوری ہو مدعی مہدویت، یا اس کے بعد ملا محمد اٹکی ہو، یا اس کے بعد علی محمد باب ہو، یا اس کے بعد مرزا یحییٰ صبح ازل ہو، یا اس کے بعد بہاءاللہ ایرانی ہو، یا اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی ہو، یا اس کے بعد شکیل بن حنیف ہو، یا اس دوران اور بھی وہ آنے والے مدعیان مہدویت جو کم و بیش 4000 سے زائد ابھی تعداد ان کی ہے، جو ایران کے جیلوں میں بند ہیں، وہ ہوں، یہ جتنے بھی مدعیان مہدویت ہیں، یہ سب کے سب یہ وقت کی پیداوار ہیں۔ وقت آتا ہے اور انہیں مہدی بنا کے چلا جاتا ہے، لیکن ان کے بعد کا جو زمانہ آتا ہے، اگلا دور، وہ ان کی تغلیط بھی کرتا ہوا چلا جاتا ہے، وہ ان کو غلط ثابت کرتا ہوا بھی چلا جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ میں کوئی آیت یا روایت پڑھنے کے حق میں اس لیے نہیں ہوں کہ خواہ مخواہ کسی بھی آیت یا روایت کو کیوں مشکوک کیا جائے جس سے ان کا کوئی ربط نہیں، جس سے ان کا کوئی تعلق نہیں، جس سے ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ یہ تو آیت اور روایت کو پیش کر کے خواہ مخواہ ایک دوسرے میدان میں لے جاتے ہیں جہاں ہمیں جانا نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں جانا چاہیے؟ اس لیے کہ وہ میدان ہے ہی نہیں اس چیز کا۔ مثلا سید محمد جون پوری کے ماننے والے آج بھی کہتے ہیں کہ 18 آیتیں ہیں قرآن پاک کے اندر جن سے ثابت ہوتا ہے کہ سید محمد جون پوری وہ مہدی بنائے گئے تھے۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ آپ بتائیں کہ 18 آیتوں کو اگر مان لیا جائے اور ان سے یہ کہا جائے کہ سید محمد جون پوری کے آنے سے پہلے کسی ایک محدث سے، کسی ایک مفسر سے، کسی ایک مورخ سے، کسی ایک حوالے سے، کسی بھی طرح کے اشارے کنایے سے تم ثابت کر دو کہ ان آیات کا مصداق سید محمد جون پوری کو کسی نے بنایا ہو، ماضی میں نہیں تھا اور
اور مستقبل میں بھی تم نہیں بنا سکتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جن استدلالات کی بنیاد پر سید محمد جون پوری کو تم مہدی منوانا چاہتے ہو، اس کے بعد میں آنے والا جو کوئی بھی ہے، اگر سید محمد کا نام نکال کر کے اپنا نام وہ رکھ لے اور وہ تمام استدلالات من و عن وہی پیش کرے جو آج مہدوی پیش کیا کرتے ہیں، تو بتاؤ کہ تمہارے پاس ان آنے والے مدعیان مہدویت کے تغلید کی کیا دلیل ہوگی؟ کس بنیاد پر تم کہہ سکتے ہو کہ سید محمد جون پوری تو صحیح ہیں اپنے دعوے میں ان آیات کی بنیاد پر، اور اس کے بعد میں ملا محمد اٹکی جو آیا وہ غلط ہے انہی استدلالات کی بنیاد پر؟ ظاہر سی بات ہے تم وہاں سے ہٹ کے اب حالات پر آؤ گے اور یہی کہو گے کہ حالات نے یہ بتایا کہ سید محمد جون پوری مہدی ہے. اچھا، تو اگر وہی حالات من و عن کسی طرح سے قائم کرنے میں ملا محمد اٹکی کامیاب ہو جائے تو پھر تمہارے پاس کون سی دلیل رہ گئی اس کو غلط قرار دینے کی؟ وہی حالات بہاءاللہ ایرانی اپنے اوپر چشمہ کر لے تو کس بنیاد پر تم کہو گے کہ وہ صحیح اور وہ غلط؟ معلوم ہوا کہ آیات و روایات تو تمہارے حق میں پہلے بھی نہیں تھے اور بعد میں بھی نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ہر بعد میں آنے والا مہدویت کا دعوے دار اس بات کا کھلا اعلان کرتا ہے کہ سید محمد جون پوری اپنے دعوے میں صراحتاً جھوٹا تھا، کذاب تھا، مکار تھا. یہاں ایک بات میں وضاحت کر دوں کہ بعض علماء نے سید محمد جون پوری کی صالحیت اور نیکی کی تصدیق کی ہے، میں اس کا منکر نہیں، لیکن یاد رکھیے جن علماء نے تائید و تصدیق کیے ان کے ہاتھ میں مستحکم کوئی دلیل نہیں ہے، اور بفرض محال ہم مان ہی لیتے ہیں کہ وہ نیک تھے، تو مہدوی جس چیز کو منوانا چاہتے ہیں اس کی بنیاد پر تو ہمیں یہی آنا پڑے گا جس موقع پر ہم ہیں، اس لیے کہ صالحیت اور نیکی کا کیا تعلق ہے دعوی مہدویت سے، کیا تعلق ہے دعوی مسیحیت سے، کیا تعلق ہے دعوی نبوت سے؟ یہ صالحیت اور نیکی ایک الگ جگہ ہے اپنی پر، لیکن اس کے ساتھ یہ دعاوی جب جڑیں گے تو یاد رکھیے کہ اس شخصیت کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جانچا اور پرکھا جائے گا اور تولا جائے گا، غور کیا جائے گا. اب مہدوی جو حالات اور روایات پیش کرتے ہیں سید محمد جون پوری کے بارے میں، تو یاد رکھیے ان کے دعوے کا ساتھ نہیں دیا کرتے ہیں یہ حالات اور یہ روایات اور یہ استدلالات. خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنے بھی مدعیان مہدویت ہیں ان کا تعلق نہ کسی روایت سے ہے، ماضی میں بھی ان کی تقلید ہوتی ہے اور بعد میں آنے والا ہر دن ان کی تقلید کیا کرتا ہے. مثلا میں نے جو آپ کو مثال میں بتایا کہ سید محمد جون پوری سے لے کر کے مرزا قادیانی تک آ جائیے، اب مدعی مہدویت شکیل بن حنیف آیا ہے، تو اس کے پیروکاروں کی اگر بات مانی جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ شکیل سے پہلے جتنے بھی دعوے داران گزرے ہیں مہدویت کے وہ سب کے سب کذاب اور جھوٹے ہیں، مکار ہیں. تو سوال یہی شکیل کے لیے بھی کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ لائن میں لگے ہوئے ایک کذابوں کی ایک لمبی فہرست ہے، تو اس میں شکیل بن حنیف کیوں شامل نہیں ہے؟ کن بنیادوں پر شامل نہیں ہے؟ وہ دلائل لاؤ. دین کا کارواں رواں دوا علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں.